صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31، 27 سے 31. آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان. اس پر تبصرہ گزشتہ صفحے کے اختتامی آیات کے ساتھ کیا جا چکا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، انما المشرکون نجس، مشرکین سراسر نجاست ہی نجاست ہیں. یہاں پر نجس کا لفظ استعمال کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا ایک اسلامی مملکت کے اندر، اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں، اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو ایک گائیڈ لائن اس حوالے سے دی جا رہی ہے. انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، سراسر نجاست ہیں. اب یہ جو نجاست ہے ظاہر ہے کہ شرک کی وجہ سے وہ جو ان کے عقائد ہیں تو باطنی اعتبار سے تو نجاست ہے ہی. کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا جسم، ان کا پسینہ، یہ تمام تر رطوبتیں یہ بھی نجس مانی جائیں گی؟ یہ بہرحال ایک فقہی بحث ہے. ایک تعداد ہے فقہا کی کہ جو اس نجاست کو ان کی رطوبتوں اور ان کے پسینے تک ایکسٹینڈڈ مانتی ہیں کہ ہاں ان کا پورا وجود یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ نجس ہیں. اور ایک تعداد ہے فقہا کی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجاست سے مراد ان کی باطنی نجاست ہے، ان کی قلبی، ان کے عقائد کی نجاست ہے کہ جس کے اندر شرک جیسا ظلم عظیم موجود ہے. مگر اب اس کا نتیجہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز بین کی جا رہی ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو یہ قریب نہ آئیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد. یعنی اب یہ پھر 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم پیغمبر کے مطابق اسی سورہ کی ابتدائی آیتوں کی جب تلاوت کی تھی تو اس کے ذریعے سے یہ حکم نافذ ہو گیا کہ اب اس کے بعد ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. تو 9 ہجری جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا وہ آخری سال تھا کہ جس میں مشرکین بھی اپنے طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی موجود تھے. مکہ اس سے پہلے ہی فتح ہو چکا تھا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علت یہ ہے کہ چونکہ وہ نجس ہیں لہٰذا ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس پاک جگہ پر جو توحید کا مرکز ہے اس جگہ پر یہ لوگ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے. اب مفلسی کا خوف یعنی وہ جو مسلمان ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں پھر اپنے ظرف کو وسعت دینی چاہیے، اپنے ذہن، دل و دماغ کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑ کر تم اپنے دین کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو. اب ذہن میں آتا ہے کہ جب مشرکین آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں خریدیں گے، اس سے کاروبار جو ہے بہتر ہوگا. وہ آئیں گے تو مکان بھی کرائے پر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو تجارت ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن یہ تمام تر چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کہ جب معاملہ دین کا ہو. تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کہ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے کہ تمہارا مالی نقصان ہو جائے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی حکیم ہے. یہ آیت جو گزری یہ مشرکین کے بارے میں ہو گئی. اور اب پھر پروردگار عالم اگلی آیت میں اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ قتال کرو ان سے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ ہی اسے حرام قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی اختیار کرتے ہیں سچے دین کو. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے کہ جو اہل کتاب ہیں.
حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ان یدن وہم صاغرون، اور صاغرین بن کر رہیں، یعنی چھوٹے بن کر رہیں۔ صاغر کا لفظ آپ جانتے ہیں، صغیر سے نکلا ہے، صغر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بن کر رہنا۔ اچھا، اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا مختصراً۔ تفصیل تو ظاہر ہے کہ بڑی کتابوں کے اندر آپ کو اس کی ملے گی، جزیہ وغیرہ کی۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے، اور اس جگہ پر کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں پر اگر اہل کتاب میں سے کوئی موجود ہے تو اس کو یہ پروویژن دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ ٹیکس دے دے تو اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، اور اس کے بدلے میں وہ پرامن انداز میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی وہاں پر گزار سکتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر صاغرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اب کسی بھی آپ علاقے کے اندر یا کسی بھی مملکت کے اندر کوئی اگر رہ رہا ہے تو وہاں کا ایک آئین ہوگا، ایک نظام ہوگا، اور اس آئین اور نظام کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر وہ اس آئین اور نظام کے مطابق زندگی نہ گزارنا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کی اس کو شہریت بھی نہیں ملے گی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں پر بہت ساری حکومتیں سیکولر کہلاتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کو نیشنلٹی دیتی ہیں تو وہاں پر جو موجود آئین ہے اس کی وفاداری کا ان سے حلف لیا جاتا ہے، اس کی قسمیں کھلوائی جاتی ہیں۔ اگر آپ اسلامی حکومت کی بات کریں تو اسلام جو ہے وہ تو قرآن اور قرآن کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں ان کی بنیاد کے اوپر تمام تر لیجسلیشن کرتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر ایک شخص رہ رہا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی دین آئین کی صورت میں نافذ ہے، جو قرآن ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کی احادیث ہیں، ان سب کو تو وہ ڈسون کر رہا ہے۔ تب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک سیکولر حکومت نہیں ہے، ایک دینی حکومت ہے جس کا آئین اس کی کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے یا تو ان کو گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کیا جائے کہ صاحب آپ یہاں پر اس حلف کا آئین کا حلف اٹھائیں۔ اس آئین کے حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان بننے پر مجبور کیا جائے، وہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ان کے لیے کوئی پروویژن رکھا جا سکتا ہے؟ یہ اسلام کی فراخ دلی ہے کہ اسلام نے یہاں پر ایک پروویژن رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ ہمارے آئین کو بھی اس طریقے سے نہیں مان رہے، یعنی اگر آپ اس کے اندر عبارتوں کے اوپر اگر غور کریں کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ یہ حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے سول لاز ایسے ہیں، جو معاشرتی قوانین ہیں ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے نافذ کیا ہے اور یہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ان کو مجبور کیا جائے؟ نہیں، مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر ان کو کام یہ کرنا ہوگا کہ ایک ٹیکس ان کو دینا ہوگا، اور وہ ٹیکس جزیہ کہلائے گا، جو ان کی حالت کے حساب سے، ان کی حیثیت کے حساب سے ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ ان سے یہ بھی تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ یہ فوج کے اندر بھرتی ہوں، ان سے یہ بھی تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہاد کے لیے سرحدوں پر جائیں، بلکہ ان سے صرف اتنا تقاضا کیا جائے گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک طے کریں کہ ہم اتنی پیمنٹ کریں گے اور ہمیں یہاں پر شہریت دی جائے اور ہمیں رہنے کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری مسلمان حکومت کی ہوگی۔ ساگرون اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ بنیادی طور پر آئین ہی کو قبول نہیں کر رہے، لہذا اس طرح سے ان کو ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا اسٹیٹس دیا جائے گا۔ اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نصارہ نجران جب جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہوئے مباہلے سے دستبردار ہونے کے بعد، تو اسلام کی وہ پالیسی ہمیں وہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے کہ ان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے جزیہ لینے پر اکتفا کیا گیا اور ان کو ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر ایک تحفظ دیا گیا اور کسی بھی طریقے سے مجبور نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہے، اور اسی کے آگے تشریح بھی آ رہی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں، یہود نے یہ کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہ کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی توحید کے حوالے سے ایک آمیزش، ایک اس کے اندر آلودگی۔ اچھا، عزیر ظاہر ہے کہ ایک مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ ان کے مطابق انہوں نے اپنی یادداشت سے بخت نصر کے حملے کے بعد جو توریت جو ختم ہو گئی تھی اس کو ریوائیو کیا تھا اور اپنی یادداشت کے مطابق لکھا تھا۔ ممکن ہے اسی وجہ سے انہوں نے ان کو بیٹا کہنا شروع کر دیا ہو۔ آج کل کے یہودی جو ہیں بظاہر یہ عقیدہ نہیں رکھتے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل کے یہودی ظاہر ہے کہ اس بات کو کہتے ہیں، مستقبل کے اندر بھی یہ باتیں کہیں گے، لیکن ماضی کے اندر
یہ بات کب پہلی مرتبہ کہی گئی؟ ظاہر ہے کہ اس کی ہسٹری بہت پرانی نہیں ہے. جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودی موجود تھے. ان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم کہاں عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ماضی کے اندر ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ رہا ہے. اب اگر بعد میں کسی نے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اسی طرح سے آج اگر عیسائی بھی اس عقیدے سے رجوع کر لیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے. لیکن یہ کہ یہ ماضی کے اندر تو ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. یہ تو مطالبہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اس باطل عقیدے کو اور اس بےہودہ عقیدے کو خیر بات کہہ دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ انتہو، رک جاؤ، اور لا تقولوا ثلاثہ، اور 3 کہنا چھوڑ دو. تو اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، جیسا کہ یہود نے موجودہ زمانے کے اندر یہ کہنا چھوڑ دیا. ذالک قولہم بافواہہم. اور اب جو اسلام کی تنقید ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں بلا ثبوت جو وہ اپنے منہ سے کیا کرتے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. اور ویسی ہی باتیں کہتے ہیں کہ جیسی کافر بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو، تو یہ ملتی جلتی باتیں رہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے. ان یفکون، یہ کس طرح سے کجروی کر رہے ہیں، یعنی سیدھی راہ سے ہٹ رہے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو قتل کرے. یعنی توحید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور قرآن بہت سینسیٹیو ہے. اب اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو احبار اور رہبان، احبار یعنی یہودیوں کے عالم ہو گئے، رہبان جو عیسائیوں کے پریسٹ ہو گئے، اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بنا لیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی جو کہ اکیلا ہے، تنہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ، وہ بے عیب ہے. اما یشرکون، اور وہ اس سے بے عیب ہے جو یہ مشرک کہا کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو ارباب بنا لیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ ان کو خدا مانتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کرتے تھے. اور یہ گفتگو ہمیں خود اسی زمانے کے اندر نظر آتی ہے. معصومین سے یہ سوال ہوئے تو انہوں نے اس کی تشریح بھی کی کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ یہ کیوں کہا گیا. سمجھایا گیا کہ معاملہ یہ ہے حیث اتبعوہم فی تحلیل ما حرم و تحریم ما احل. اس طرح انہوں نے ان کی پیروی کی حلال سمجھنے میں اس کے جو خدا نے حرام کیا تھا اور حرام سمجھنے میں اس کے جو اس نے حلال کیا تھا. یعنی کسی بھی عالم کو، چاہے وہ کسی بھی دین کا، ایون مسلمانوں کے درمیان بھی، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے. یہ کام پروردگار کا ہے، پروردگار کی نمائندگی میں رسول خدا کا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. یہ شارع ہونے کا جو اسٹیٹس ہے وہ کسی عالم کے پاس بھی نہیں. عالم تو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے، میرا سورس یہی ہے، ان کو دیکھ کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم خدا ہے. نہ یہ کہ وہ اپنی جیب سے کسی چیز کو لا کر پیش کر دے اور کہے کہ آج سے میں اس چیز کو حرام کرتا ہوں، اگرچہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا مگر میں حرام کرتا ہوں، رسول اللہ نے اس کو حلال کیا تھا مگر میں اس کو حرام کرتا ہوں اور اس کے کرنے پر میں سزا دوں گا. اگر اس کو کوئی ماننا شروع کر دے تو پھر یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ حق اور اختیار دے دیا تھا. اور یہاں پر آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ چونکہ یہ بحث میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آنے لگی کہ بعض جو یہود یا عیسائی بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ تو یہ نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو رب تو نہیں مان لیا تھا. تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے. یہ میں نے خاص اس لیے کہا کہ جو پہلے ابھی بات ہوئی تھی کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود نے ان کو ابن اللہ کہا، اگر ایسا کوئی کیس ہوتا تو وہی یہودی جو اس بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ وہاں پر یہ بھی کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیر کو ہم نے اللہ کا بیٹا مان لیا، ہم نے تو نہیں مانا تھا. لیکن نہیں، انہوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور نہ ہی ایسی کوئی چیز رپورٹ ہوئی جو اس بات کی دلیل ہے، مبین دلیل ہے کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ان لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ موجودہ دور کے اندر یہود اپنی دوسری خرابیوں کے باوجود اس خرابی سے دستبردار ہو چکے ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جو یقیناً ایک ویلکمنگ چیز ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.